السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بلاول بھٹو زرداری کا صفایا ہو جائے گا یا کچھ اور ہوگا؟ انتخابات ہو گئے، پولنگ ہو گئی، نتائج آنا شروع ہو گئے، مقابلہ بڑا کاٹے کا ہے، سخت مقابلہ ہے، اور کچھ دیر تک جب تک آپ میرا ویلاگ سنیں گے تو سچویشن کلیئر ہوگی، لیکن ابھی تک کیا صورتحال ہے جب میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک نتیجہ یعنی انتخابات کا وہ آنا باقی ہے، لیکن دوسرا نتیجہ آ چکا ہوا ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا۔ تو آج بھی عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کی اور عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، بلکہ ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل جانے والوں کو روک لیا گیا، اور پھر جب جیل کا پھاٹک بند ہوا تو پھر اٹھا لیا گیا گاڑیوں میں، اور گاڑیوں میں اٹھانے کے بعد بنیادی اصل میں جو خبر آئی تھی، ابتدائی خبر جو تھی، اس میں تھا کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، یعنی عمران خان کی تینوں بہنیں اور پارٹی کی لیڈرشپ، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور ایک اور معاملہ جو ہے ججز کا، نئے ججز آ گئے ہوئے ہیں، 2 مزید نئے ججز، اور تعداد 15 ہو گئی ہے، کہاں کس جگہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آغاز میرا خیال ہے میں پنڈی سے کرتا ہوں، اور اس کے بعد انتخابات والے معاملے پر آتے ہیں۔ عمرکوٹ NA 213 جہاں پر پولنگ ہو گئی ضمنی الیکشن کی، اور نتائج تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن پہلے وہ معاملہ جو ہو چکا ہوا ہے، جو ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے نا، وہ عمران خان صاحب سے آج ملاقاتیں تھیں۔ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں، علیمہ خانم صاحبہ، عظمیٰ خانم، نورین خان اور ان کے کزن قاسم خان، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب سربراہ جو ہیں وہ سنی اطاعت کونسل کے، جن کی ساری قومی اسمبلی میں اسٹرینتھ ہے، PTI کے جتنے بھی ممبر ہیں، ارکان ہیں، وہ زیادہ تر ان کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، اور پھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب، انہوں نے ملاقات کرنی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو روک دیا گیا کوئی 1 کلومیٹر پیچھے، 1.5 کلومیٹر پیچھے، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نام بھیجے ہیں بھائی ملاقات کے لیے، آپ ہمیں کیسے نہیں بھیج سکتے آگے؟ بہرحال ان کو روک دیا گیا۔ عمر ایوب صاحب ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، عمران خان کی بہنیں کسی پلازا کے بیٹھی ہوئی تھیں، پلازا کے اندر وہ جو اس کا ہوتا ہے برآمدہ، اس میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہاں چلے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے، اور پھر فائنلی 6 بجے تک تو انتظار کرتی رہی پولیس، اور ان کو کہتی رہی کہ جی چلے جائیں، آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد پولیس کے حکام آئے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ جی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی نہ سوچ تو جاؤ، آپ کے وارنٹ ہیں ہمارے پاس۔ ہم کیوں جائیں، ہم تو ملاقات کرنے آئے۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ جی آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ اگلی بار آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، تو ہم اس ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرحال پھر ان کو اٹھا کر ڈالوں میں ڈالا گیا، پولیس کے جو پرزن وین ہوتی ہے اس میں ڈالا گیا، اور وہاں سے لے کر چلے گئے، اور ظاہر ہے کیونکہ اریسٹ وارنٹ کی بات ہو رہی تھی تو تاثر یہ ملا کہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ پہلے بھی زیادتی ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا، اور بلکہ قابل مذمت ہے بھائی ملاقات اگر تو یا تو اعلان کر دیا جائے نا کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، عدالتوں کے احکامات کے باوجود اگر ملاقات نہیں ہو رہی، اور ایک طریقہ کار جو جیل انتظامیہ نے، وزارت داخلہ نے عدالت کے اندر بیٹھ کر طے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی یہ تو منہ اٹھا کر سارے آ جاتے ملاقات کرنے تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی میکینزم ہونا چاہیے۔ میکینزم طے کیا گیا کہ جی بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اور میرا خیال ہے نیاز اللہ نیازی، یا وہ پنجوتا صاحب جو ہیں، وہ فائنل کریں گے کہ کون کون ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو ان کے فائنل کردہ لوگ تو کجا، لیکن وہ خود بذات خود سلمان اکرم راجہ کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ بہنیں، ان کا رائٹ ہے ملاقات کرنے، ہفتے میں 1 بار یا جیل مینول کے مطابق وہ جتنی بار ملاقات کر سکتی ہیں ان کو ہونی چاہیے ملاقات۔ تو یہ کوئی ہیلدی قسم کی چیز نہیں ہو رہی، یہ قابل مذمت ہو رہی ہے۔ عدالتوں کے احکامات، آپ کو جتنا عدالتوں کو انڈرمائن کریں گے، عدالتوں کے احکامات کو روندیں گے، کل یہی عمران خان کر رہے تھے، آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پھر کل ان کے ساتھ ہوگا جو آج کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں نا، یہ نواز شریف صاحب، آج کل لوگ بڑا کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے، ہم نے سیکھنا نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اسی مکافات عمل کا شکار ہوئے۔ میاں نواز شریف صاحب خود جیل میں رہے، بینظیر بھٹو کو نااہل کروانا چاہتے تھے، خود نااہل ہو گئے۔ زرداری صاحب کو سخت ترین سزائیں دلوانا چاہ رہے تھے، خود جیلوں میں رہے۔
ان کے بنائے ہوئے مقدمات کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو جلاوطن ہوئی تو پھر خود نواز شریف صاحب بھی جلاوطن ہو گئے پرویز مشرف کے دور میں. ان کے بنائے ہوئے مقدمات میں آصف زرداری لانڈی جیل میں تھے, یہ پرویز مشرف کے بنائے ہوئے مقدمات میں میاں نواز شریف صاحب لانڈی جیل چلے گئے. بینظیر شہید کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کروایا گیا, مریم نواز کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوا ہے, اور پھر مریم صاحبہ بھی گرفتار ہوئی. تو اگر دیکھنے والوں کو آنکھیں نہیں ہیں تو نہ دیکھے, لیکن عمران خان مکافات عمل کا شکار ہو رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب ہو چکے ہوئے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. ملاقات کے لیے وہ گئے تھے, ملاقات کرنے دی جاتی, نہیں تو پھر ایک پراپر جو اعلان کر دیا جائے. بہرحال بات یہ ہے کہ اب زور آزمائی کی ہے, جو زیادہ تگڑا ہے, زیادہ زور لگا رہا ہے, وہ پھر ہم یہاں پر کچھ عرصے کے لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ خوف کی لمبی عمر نہیں ہوتی, خوف اور پروپیگنڈا دونوں. عمران خان پروپیگنڈا کر رہے تھے, پروپیگنڈا کی عمر ختم ہو گئی. خوف ایک وقت آنے کے بعد, وہ کیا کہتے ہیں, درد جب حد سے گزرتا ہے تو دوا ہو جاتا ہے. پھر لوگ اسی کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں, امیون ہو جاتے ہیں. تو بہرحال علیمہ خان نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, وکلا کو ملنے نہیں دیا گیا, قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے, اور آج عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی, ہم سے کہا گیا تھا, ہم سے جھوٹ بولا گیا, کیونکہ آج بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ وہ کہہ رہی ہیں. ملاقات کا دن منگل کا تھا, تاہم ہمیں کہا گیا کہ آج آپ چلے جائیں, ہم آپ کی ملاقات جمعرات کو کروائیں گے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں, عدالتی حکم بھی نہیں مان رہے, عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں رکھ رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں فکر ہے, ہم بہنیں ہیں, ہمیں اپنے بھائی کے لیے بہت زیادہ فکر ہے. تو یہ صورتحال, اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے. خبر یہ تھی بعد میں جو آئی کہ جی جن کو گرفتار کیا گیا تھا, ذرائع سے جیو نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ جن کو اٹھایا گیا وہاں پریزن وین میں ڈالا گیا, ان کو چکری لے جا کر چھوڑ دیا جائے گا. تو ممکن ہے کہ اب تک ان کو چکری لے جا کر چھوڑ دیا گیا ہو, کیونکہ پچھلے ایک بار پہلے میرا خیال ہے گزشتہ ہفتے بھی یہی ہوا تھا. میرا خیال نہیں ہوا تھا, لیکن ہفتے میں جو وہ ٹائم کا تھوڑا سا مجھے ذہن میں کنفیوژن ہے کہ گزشتہ ہفتے ہوا تھا, اس سے پہلے ہوا تھا. تو وہ تب بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور عمران خان کی بہنوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا, گرفتار کر لیا گیا تھا, اور پھر دور جا کر چھوڑ دیا گیا تھا, جیل سے باہر لے جا کر چھوڑ دیا گیا تھا. ایک تو یہ معاملہ ہے. اب عمران خان صاحب, ایک وقت تھا وہ کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا, میں ان کے ایئر کنڈیشنز نکلواؤں گا, اور ایک یہ وقت ہے کہ عمران خان صاحب پڑے ہوئے ہیں جیل میں, اور ملاقاتیں ان کی محدود ہو گئی ہیں, اور آگے چل کے شاید اور محدود ہو جائیں. جو آج کا یا کل رات کا جو عمران خان کا ٹویٹ ہے, ممکن ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہو کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے چپ نہیں کرنا تو پھر ہم آپ سے ملاقاتیں بھی نہیں کرواتے لوگوں کی. اچھا جی, اب دوسرا جو معاملہ ہے ججوں والا, اور میں انتخابات کے اوپر آتا ہوں. جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا آئینی بینچ کے حوالے سے, جس میں مزید 2 نئے ججوں کی منظوری دی گئی ہے آئینی بینچ میں. چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے, اور اس میں 2 نئے ججوں کی منظوری ہوئی, جن میں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عقیل عباسی کے ناموں پر کثرت رائے سے اتفاق کیا گیا. علی باقر نجفی صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے, جسٹس عقیل عباسی کا تعلق سندھ سے ہے. مجموعی طور پر یہ تعداد 15 ہو گئی ہے, یعنی آئینی بینچ میں انیشلی 7 ججز سے آئینی بینچ بنایا گیا تھا. جو بنیادی سوچ ہے جس تحت آئینی بینچ یا آئینی عدالت بننا تھا, آئینی عدالت تو نہیں بن سکی, لیکن آئینی بینچ جس تحت بنی ہے, جس سوچ کے تحت, وہ یہ تھی کہ تمام صوبوں, تمام وفاقی اکائیوں سے برابر نمائندگی ہوگی. کیونکہ ہمارے ہاں ایک الزام لگتا رہا ہے, اور الزام کیا ہے, وہ حقیقت بھی ہے, کہ ایک اکائی میں سے زیادہ جج سپریم کورٹ میں ہے, اور پھر وہ انسان ظاہر ہے کوئی تعلق تو کسی نہ کسی طرح نکل آتا ہے, کبھی طاقتوروں سے, کبھی سیاستدانوں سے. تو پھر وہ فیصلے تعلق کی بنیادوں پر یا دباؤ میں یا دھونس میں آ کر کرتے رہے. تو یہ کیا گیا کہ جی یہ اگر چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی تو اس سے شاید بیلنس ہوگا جو انصاف کا نظام ہے. بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ جب ہمیں جمہوریت چاہیے, یہاں پر بھی ہمیں برابری چاہیے نا. وہ برابری سراسری اساں گروت آیت رہی. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر ایک مشہور سندھی گیت ہے مزاحمتی, اس کو انہوں نے لیا تھا اپنی تقریروں میں,
کہ عدل انصاف جتنی برابری سراسری ہم اتنی چاہتے ہیں عدل انصاف جتنی، تو وہ برابری اور سراسری جو ہے نا اس کے پیچھے بنیادی سوچ یہ تھی کہ تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی اس میں ہو۔ اچھا جی، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جو نتائج جیو نیوز رپورٹ کر رہا تھا، میں نے عمرکوٹ میں بھی فون کیا دوستوں کو، لیکن ابھی کیونکہ کوئی 498 پولنگ اسٹیشنز ہیں تو ان میں کچھ پولنگ اسٹیشنز کے جو رزلٹ آ رہے تھے کہیں سے صبا تالپور جو پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں اور بیوہ ہیں مرحوم نواب یوسف تالپور صاحب کی، جن کے انتقال پر یہ سیٹ خالی ہوئی ہے، تو وہاں پر کہیں صبا تالپور صاحبہ جو ہیں وہ آگے ہیں اور کہیں لال مال ہی آگے تھے۔ لیکن جب میں ولاگ کرنے بیٹھا تو پھر جیو جو رپورٹ کر رہا تھا اس کے مطابق کوئی 13 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ وہ کلیم کر رہا تھا، اور 498 میں سے ان میں جو صبا تالپور کو لیڈ تھی 12,000 کی تھی، تو وہ کوئی 35,000 اپنا کراس کر گئی تھی، اور لال مالی 23,000 کے آس پاس تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ لال مالی نے، میں نے عمرکوٹ میں اپنے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ لال مالی کا الزام ہے کہ دھاندلی ہوئی اور بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ ممکن ہے کہ وہ نتائج تسلیم نہ کریں۔ رزلٹ جو بھی آئے گا اس میں اتنا ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ تھا، جو میرا اندازہ ہے جو 179,000 ووٹ لیا تھا نواب یوسف تالپور نے، وہ شاید کم ہو جائے، کیونکہ ضمنی انتخابات ہیں، پلس میں کینالز کا ایشو پیپلز پارٹی کے گلے پڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اکیلی جماعت یا 2 گدیاں، پھر وہ رانے یا وہ ٹھکر یا جو ہماری جو ہندو بھائی ہیں ان کے ووٹ، تو ادھر لال مالی کے ساتھ بھی 2 گدیاں، اور پھر جی ڈی اے اور لال کیونکہ خود ہندو برادری سے ہیں اور وہاں کے بہت متحرک کردار ہیں عمرکوٹ کے، تو ان کو بھی وہ ایج حاصل ہے، ووٹ پڑے گا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ لال کا ووٹ بڑھے گا، کیونکہ لال نے 38,000 کے قریب ووٹ لیا تھا عام انتخابات میں، لال کا ووٹ بڑھے گا، پیپلز پارٹی کا ووٹ کم ہوگا۔ پہلے انیشیلی جب شروع میں رزلٹ آ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ کانٹے کا مقابلہ ہے، لیکن جب تک میں آخری رزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھے تھے تو 12,000 کی لیڈ تھی، اور 12,000 کی لیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال اب ہم فی الحال اس پر کچھ نہیں کہتے، کیونکہ جب نتائج آ جائیں گے تو پھر کل صبح کے ولاگ میں اس پر مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حیدرآباد میں جلسہ رکھا ہوا ہے کینالز کے خلاف۔ اس جلسے کی 18 تاریخ کو رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ 17 کو الیکشن ہے، اور ظاہر پیپلز پارٹی بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ جیت جائیں گے، لہذا وہ جشن منائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ جشن منایا جاتا ہے یا سچویشن کچھ اور ہوگی۔ اگر سرپرائز ہوتا ہے، اگر لال مالی سرپرائز دے دیتے ہیں، جیت جاتے ہیں پیپلز پارٹی سے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کل کے جلسے میں لب و لہجہ کیا ہوگا۔ اگر جیت چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کینالز مخالف جو اپنا نعرہ تھا ہمارا بکا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ کینالز بنانے والے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی لوکل لیڈرشپ لال مالی کی سپورٹ کر رہی ہے، ارباب غلام رحیم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب پگاڑا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے والد صاحب جو ہے وہ کالا باغ کے حامی تھے ارباب غلام رحیم کے دور میں۔ گریٹر تھل کینال جو ان 6 کینال میں سے آج ہے، اس کا اگلا مرحلہ، اگلا اسٹیج جو بننے جا رہا ہے، اگلی لیول فیز جو بننے جا رہا ہے، تو ارباب غلام رحیم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگر جیت جاتے ہیں تو بلاول کا انداز بیاں کچھ اور ہوگا، اور اگر ہار جاتے ہیں، سرپرائز آ جاتا ہے، تو انداز بیاں کچھ اور ہوگا۔ لیکن جہاں لال الزام لگا رہے ہیں یا اپوزیشن الزام لگا رہی ہے، وہاں پیپلز پارٹی نے بھی چٹھیاں دے ماری ہیں، الزامات اور شکایت کے انبار لگا دیے ہیں۔ انہوں نے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو مختلف لیٹرز لکھے ہیں، جس میں انہوں نے ایک ہے اپنا گورنمنٹ اسکول جمال مکھرانی، وہاں انہوں نے الزام لگایا کہ جی ڈی اے کے اور پی ٹی اے کے کارکنوں نے حملہ کیا ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 261 پہ اور توڑ پھوڑ کی ہے، اور اپنا وہاں پر ان کے کارکنوں کے سر پھاڑے ہیں، اور اس طرح کے ویڈیو بیان تک تیمور تالپور صاحب نے جاری کیا۔ اسی طرح الزام لگایا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بھی تحریری شکایت ہے کہ حیدرآباد سے پی ٹی آئی کے وکلاء آئے تھے انتخابات کے لیے، تو انہوں نے وہاں پر تشدد کیا ہے اور وہاں پر حملے شملے کیے ہیں، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، نہیں یہاں پر تشدد کا نہیں، اثر انداز ہونے کی کوشش کا الزام ہے کہ وہ دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں، وکلاء جو ہیں
ان پر یہ الزام ہے۔ اسی طرح کچھ اور شکایتیں بھی پیپلز پارٹی نے لگائی ہیں، جس میں پولنگ اسٹیشن 49 گورنمنٹ ہائی اسکول پتھورو، یہاں پر بھی کہا گیا کہ جی یہاں پر بھی جی ڈی اے کے جو کارکنوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر، جی ڈی اور پی ٹی اے کے کارکنوں نے حملہ کیا۔ تو یہ سلسلہ ہر انتخابات میں چلتا رہتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی تحریری طور پر شکایت لے کر سامنے آئی ہے جو میرے پاس آئی ہیں، اور لال مالی یا جی ڈی الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کر رہی ہے۔ تو نتائج آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون لوز کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ گین کر رہا ہے، کیونکہ لوز کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لال مالی لوز نہیں کر سکتا، لال نے جتنا بھی کیا وہ گین نہیں کرے گا، کیونکہ اگر لال مالی نے 38 سے 40 ہزار ووٹ بھی کیے تو بھی لال مالی کے لیے ایک وہ بہتر پوزیشن ہوگی، اور اگر لال مالی جیت جاتے ہیں تو پھر تو بڑا سرپرائز ہوگا۔ اگر پیپلز پارٹی اپنا ووٹ وہ سیکیور نہیں کر پاتی جو نواب یوسف طالپور نے لیا تھا، تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لیے سوال تو اٹھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔